بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم ناظرہ میں آج سورہ معاون کی پہلی 3 آیات کو یاد کریں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہاں تک ان 3 آیات کی پہلی 3 آیات کو اپنے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ چلیے بچوں، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم باب 4 اخلاق و آداب سے ایمانداری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا ارتکاز ہے صفحہ نمبر 64-65، پڑھائی نیز سوال جواب۔ مقاصد ہیں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ایمانداری کا مفہوم بیان کر سکیں، ایمانداری کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کر سکیں، ایمانداری کی سیرت طیبہ کی روشنی میں افادیت بیان کر سکیں، سورہ معاون کی پہلی 3 آیات یاد کر سکیں اور سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ جی، باب 4 اخلاق و آداب کا یہ ایک تعارفی صفحہ ہے۔ تو چلیے اس میں پڑھتے ہیں کہ اس باب میں کیا کیا دیا گیا ہے اور کس کے بارے میں ہے۔ اس باب کے تحت آنے والے اسباق میں ان اخلاقی خصوصیات کا احاطہ کیا گیا ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایمانداری سب سے بڑی خوبی ہے جو ہمارے وقار میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وقار، عزت میں اضافے کا۔ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر معاملے میں ایماندار ہونا چاہیے۔ ایماندار آدمی سادگی پسند ہوتا ہے، چونکہ وہ حلال اور حرام میں تمیز رکھتا ہے، یعنی تمیز فرق رکھتا ہے، اس کو حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نمود و نمائش کی زندگی سے دور رہتا ہے۔ نمود و نمائش یعنی ظاہری نمائش کرنا یا دکھاوا کرنا، ہم ان لفظوں میں اس کے معنی دے سکتے ہیں۔ وہ سادہ طرز زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ ایسا انسان نرم دل اور خدا ترس ہوتا ہے اور وہ خدا کی مخلوق کی خدمت کو باعث فخر سمجھتا ہے، یعنی اپنے لیے عزت کی بات سمجھتا ہے، فخر کے قابل۔ خدمت خلق سے اسے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ جب لوگوں سے ملتا ہے یا کسی مجلس میں شامل ہوتا ہے تو نہایت انکساری کا اظہار کرتا ہے، یعنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ غرور و تکبر سے دور رہتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے میل جول میں اس کا رویہ باوقار ہوتا ہے۔ میل جول، ملنا جلنا۔ ایسا شخص نہ صرف وقت کی قدر کرتا ہے بلکہ پابندی وقت سے اپنی زندگی میں ایک نظم برقرار رکھتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے وطن سے محبت کرتا ہے بلکہ اپنے ہم وطنوں سے محبت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کا حامل شخص ایک کامیاب اور مطمئن زندگی بسر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پورے تعارف میں باب 4 میں دیے گئے تمام عنوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، ایمانداری کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں۔ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمانداری کا لفظی معنی دیانت داری ہے۔ ایمانداری کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی حق، مال یا کوئی چیز دوسرے کے ذمہ ہو تو وہ اسے پورا ادا کر دے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس کسی نے روپیہ پیسہ امانت رکھ دیا، اسے پورا واپس کرنا بھی ایمانداری ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان سے کسی دوسرے نے کوئی راز کی بات کہی تو اس بات کو دوسروں پر ظاہر نہ کرنا تاکہ اس کا راز ہی رہے، یہ بھی ایمانداری ہے۔ مشورہ طلب ہونے پر صحیح مشورہ دینا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ ملازمت کرتا ہے تو اس کا اپنے فرض کو پوری طرح ذمہ داری سے ادا کرنا بھی ایمانداری ہے۔ ایمانداری کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمانداری کی بہت تاکید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو اپنے سب کام ایمانداری سے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 58 کا ترجمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانداری کی بہت تاکید کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو۔ ترجمہ:
جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مکمل ایمانداری کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاروبار اور لین دین میں ایمانداری کی بہترین مثالیں قائم کی۔ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دے رکھا تھا، اور کافر بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ جبکہ پیارے بچوں، وہ امانتیں تھیں، ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو اس وقت ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی امانتیں ان تک واپس لوٹانے کی اتنی فکر تھی کہ یہ ذمہ داری انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ایمانداری کی، یعنی امانت داری کی، کہ مکہ کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ان کو یقین تھا کہ ان کی امانت بالکل ویسے ہی جس طرح انہوں نے رکھوائی ہے اسی حالت میں ان کو واپس ملے گی۔ ایمانداری کے فائدے اور اہمیت۔ ایماندار انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ ایماندار انسان پر ہر کوئی اعتماد کرتا ہے، یعنی بھروسہ کرتا ہے۔ ایماندار انسان کو ہر کوئی مشورہ کرنے کے لیے ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح دینا، اہمیت دینا۔ ایماندار انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اسے کہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایماندار انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگلا فائدہ، ایماندار انسان کاروبار میں نہ تو لالچ کرتا ہے، نہ ہی نقصان پر مایوس ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے اور وہ اپنی ایمانداری سے اپنا کاروبار کرتا ہے۔ ایماندار انسان لین دین میں کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ ایماندار انسان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، یعنی کسی کا حق نہیں مارتا۔ پرسکون، مطمئن اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھی گھر اور باہر ہر معاملے میں ایمانداری اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو ایمانداری کے سبق کی پڑھائی کے بعد مجھے یقین ہے کہ ایمانداری کا معنی، مطلب اور مفہوم واضح ہو گیا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں بھی، جہاں پر انہوں نے ایمانداری کو ایک اہم ان کی زندگی میں صفت تھی، اس سے بھی آپ کو آگاہی ہوئی ہوگی۔ جی، پڑھائی کے بعد آپ کا گھر کا کام ہے کہ سبق کی پڑھائی کرنی ہے، یعنی صفحہ نمبر 64-65 کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرہ میں صفحہ نمبر 4 سے سورہ ماؤن کی پہلی 3 آیات زبانی یاد کرنی ہے۔ گھر کے کام میں 3 سوالات آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سوال الف ہے، ایمانداری کا لفظی معنی کیا ہے؟ ہم نے پڑھائی میں شروع میں لفظی معنی کے بارے میں پڑھا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، ایمانداری کا مفہوم کیا ہے؟ اور تیسرا ہے، ملازمت اور ایمانداری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان تینوں سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں بہت صاف لکھائی میں آپ سب نے لکھنے ہیں۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔